علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور اس کے پاس ادب اور اخلاق کا زیور نہیں تو اس کو علم نہ سکھانا۔ بے ادب کو علم سکھانا ایسے ہے جیسے سور کے گلے میں سونے کا ہار پہنا دینا۔ اگر سور سونے کا ہار پہن کر معزز اور محترم نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے بے ادب علم کی ڈگریاں حاصل کر کے معزز اور محترم نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا تعلق اخلاق سے جوڑا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بعثت معلما ولأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، زمین پر میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کس چیز کا؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آپ کو معلم کہا اور اس کے بعد اپنے سبجیکٹ کا اعلان کیا۔ میں کون سا عنوان لے کر کے آیا ہوں؟ بعثت معلما، کہ میں معلم ہوں۔ کس کے معلم ہے؟ وَلِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں، یعنی میں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں، اخلاق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سبجیکٹ لے کر کے آئے تھے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاقی کے اندر نماز بھی آتی ہے، اخلاقی میں روزہ بھی آتا ہے، اخلاقی میں حج بھی آتا ہے، اخلاقی میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، اخلاق میں صدقہ و خیرات بھی آتا ہے۔ آپ کہیں گے اخلاق میں حج کیسے آتا ہے، اخلاق میں نماز کیسے آتی ہے؟ تو یہ نماز ادب کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ خلیق وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ادا کرے، تو عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے جو بااخلاق ہوگا وہ اللہ کا حق ادا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میزان پر سب سے بھاری نیکی اگر کوئی ہوگی تو وہ تمہارے اخلاق ہوں گے۔ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں اللہ کے نزدیک وہ اتنا محترم اور اتنا بزرگ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے اور انہوں نے 20 سال تک کے علم حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں عرضی کی، لیکن انہوں نے 18 سال تک کے ان کو اخلاق اور ادب سکھایا اور 2 سال تک کی علم سکھایا۔ وہ بزرگ اپنے بڑھاپے میں بڑی حسرت سے کہتے تھے کاش کہ وہ 2 سال بھی مجھے علم نہ سکھایا گیا ہوتا، وہ 2 سال بھی مجھے اخلاق اور ادب ہی سکھائے جاتے تو وہ میرے لیے کافی ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق مٹتے جا رہے ہیں، ادب سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر کے آیا ہوں۔ ایک بات یہاں پر پہلے خیال کریں، ہر انسان پہلے طالب علم ہوتا ہے، اس کے بعد پڑھ لکھ کر معلم ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے آقا کی شان ہے، وہ زمین پر طالب علم بن کر کے نہیں آتے بلکہ معلم بن کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجتا ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آپ دیکھیں حضور سید عالم نے اخلاق کی کیسے تعلیم دی، ماں کی گود سے ہی آپ نے اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ حضرت جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے محمد کو پہلی مرتبہ اپنی گود میں لیا اس وقت میرا بیٹا عبداللہ میرے شوہر حارث کی گود میں موجود تھا، میں نے محمد کو دودھ پلایا تو دائیں طرف سے محمد نے میرا دودھ پیا، لیکن جب بائیں طرف کا دودھ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو انہوں نے منہ ہٹا لیا اور منہ ہٹا کر کے میرے شوہر کی گود میں جو عبداللہ میرا حقیقی بیٹا موجود تھا اس کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ بتا رہے ہوں امی میں تو دودھ پی چکا ہوں، میرے بھائی کو بھی دودھ پلا دو، اس سسکنے والے کے سسکیاں بھی دور کر دو، اس بھوکے کا پیٹ بھی بھر دو۔ دیکھو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کی گود سے ہمیں اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں ادب سیکھنے کا آغاز پہلے دن سے ہو جاتا ہے، ادب کا آغاز پہلے دن سے ہوتا ہے۔
جب انسان ماں کی گود میں ہوتا ہے، لیکن علم کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان شعور کی منزل پر پہنچتا ہے۔ آج لوگ ایجوکیشن پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اخلاق پر توجہ نہیں دے رہے۔ اخلاق پر توجہ نہ دینے کی وجہ ہے کہ آج اخبار میں ہمارے طلبہ کی بدتمیزیاں شائع ہو رہی ہیں۔ وجہ اخلاق نہیں پڑھایا گیا۔ اب بڑی معذرت کے ساتھ وہ کیا اخلاق پڑھائیں گے جو خود اخلاق نہ پڑھے ہوں؟ جنہوں نے خود اخلاق نہ پڑھا ہو وہ اخلاق کیا پڑھائیں گے؟ نوجوان کسی قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کے برقعے لے اٹھیں تو پھر مستقبل میں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہم اپنی قوم کی بچیوں کے دوپٹے چھین لیں تو مستقبل میں ان نوجوانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ایک جوان وہ بھی تھا جو علم سے پہلے اخلاق سیکھ کر کے آیا تھا، اور اس کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، وہ 17 سال کا تھا۔ اس کا نام محمد ابن قاسم تھا۔ اس نے ہند کی زمین پہ 17 سال کی عمر میں قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد اس نے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے۔ لوگ کہتے ہیں ابتدائی عمر لاؤبالی ہوتی ہے، ہم بھی کہتے لاؤبالی ہوتی ہے، لیکن لاؤبالی عمر کسی اور کی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ والا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ پڑھو، محمد ابن قاسم کی آمد کیوں ہوئی تھی؟ ایک لڑکی کی آبرو کو بچانے کے لیے، ایک غیر مسلم بچی کی آبرو کو بچانے کے لیے محمد ابن قاسم ہند کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، اور ہند کی سرزمین پر مسلمان نوجوان اپنی بہنوں کے برقعے آخری پیپر کے موقع پر چھین کے لے جاتے ہیں۔ یہ پورے شہر کے سر نیچا ہونے کا مقام ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیم نہ دی، دین سے قریب نہ کیا، یہ المیہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اسکول تک لے جانے والوں، اگر یہی حال تمہارا رہا کہ تم ہاتھ پکڑ کر اسکول تو لے جاتے ہو، ہاتھ پکڑ کر مدرسہ نہیں لے جاتے، اسی لیے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ کاش کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پہلے دکھائی ہوتی، پہلے پڑھائی ہوتی، اس کے بعد اسکول کا دروازہ دکھایا ہوتا، تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تمہارے جوانوں کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو محمد ابن قاسم کی زندگی یاد آتی۔ جب بھی ہم نے مصطفیٰ کریم کے کردار سے بغاوت کی، ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پڑے۔ مجھے اس پہ زیادہ کچھ کہنا نہیں، صرف آپ کی آنکھ کھولنی ہے۔ ایجوکیشن 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 کون سا ایجوکیشن؟ دیکھو قرآن کہتا ہے، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن کی طرف آؤں۔ قرآن نے ایجوکیشن سے کبھی نہیں روکا، عصری علوم سے بھی کبھی نہیں روکا، بلکہ جو پہلی وحی آئی وہ پہلی وحی دینی اور دنیاوی علوم دونوں کے ساتھ آئی۔ دیکھیں پہلی وحی، میرا اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پہلی وحی تو اتنی ہی ہے، اقرا پڑھیے، پڑھیے اپنے پڑھیے اپنے پڑھیے۔ اقرا کا مطلب اتنے ہوتا ہے پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ حضور علیہ السلام کو جبریل نے 3 مرتبہ کا اقرا، حضور نے نہیں پڑھا، بلکہ اس کا جواب حضور نے دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ کم نصیبی یہ کہ کچھ ناعاقبت اندیش پڑھے لکھے جاہلوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھنا نہیں آتا ایک الگ عنوان ہے، ما انا بقاری، یہ قاری کہتے پڑھنے والے کو، اور ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا یہ نہیں فرمایا، کیونکہ کسی چیز کے لیے کہنا کہ نہیں آتا۔ جیسے ایک مثال بتاؤں، ہمارے منبر پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے خطاب اگر صوفے ملت موجود ہوتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج بارش نے پورا شیڈول برباد کیا تو اس لیے آج
حضرت کا خطاب نہیں ہوا، مجھے افسوس ہے، میں چاہتا تھا کہ ہو لیکن نہیں ہوا۔ تو کیا کوئی آ کر کے بیٹھنے والا یہ سوچے گا کہ صوفی صاحب کو خطاب کرنا نہیں آتا؟ ان سے کہا کہ آپ خطاب کریں، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے اس لیے نہیں کرتا۔ تو کوئی یہ کہے گا کہ ان کو خطاب کرنا نہیں آتا، ارے ابھی نہیں کرتا، پھر کسی دن تیور دیکھ لینا، ہے نا؟ خطاب کرنا نہ آنا ایک الگ عنوان ہے، اور خطاب کرنا آتا ہے لیکن کسی حکمت کے تحت نہیں کرتا اس محفل میں۔ تو جبریل کہتے ہیں اقرا پڑھیے، میرے آقا کہتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اور ادھر نادان کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ارے نادان، نبی تو پڑھ لکھ کر آتا ہے، اور بات تو اس نبی کی تو کر رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی اتنا پڑھ کر کے آتا ہے کہ نبی کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی گود میں جا کر کیا کرنا، کس کی گود میں جا کر کیا نہیں کرنا۔ اس لیے کہ عام بچے جب کسی کی گود میں جاتے ہیں، چاہے صوفی صاحب کی گود میں جائیں، چاہے سید صاحب کی، چاہے حافظ صاحب کی، پیشاب آ گئی تو پیشاب کریں گے، پاخانہ آ گیا تو پاخانہ کریں گے، لیکن نبی کی شان یہ ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کس کی گود میں جا کے کرنا کیا ہے، کس کی گود میں جا کر رہنا کیسے ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو صرف اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب آسیہ کی گود میں گئے تو آسیہ کو تماچا نہیں مارا، فرعون کی گود میں گئے تو داڑھی پکڑ کے تماچا مارا۔ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی شان کیا ہو؟ اللہ اپنے نبی کو اس شان کا بنا کے بھیجتا ہے۔ اسی لیے تو فرعون کہتا تھا آسیہ یہ نبی ہے، آسیہ یہ وہی ہے جس کے لیے کٹوائے بہتوں کو۔ آسیہ نے کہا یہ بچے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آسیہ تھپڑ تو میں نے کھائے، کہا وہ بچے ایسے ہی ہاتھ چلاتے ہیں، کدھر بھی، کہا ہاتھ چلانا الگ ہوتا ہے، تھپڑ مارنا الگ ہوتا ہے، نبی کا تھپڑ الگ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت باریک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے، سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دینا۔ جب موسیٰ جیسا کلیم پیغمبر مشرک کی گود میں آ کر، مشرک کی گود میں آ کر کھیلتا نہیں، ہنستا نہیں، مسکراتا نہیں، بلکہ تھپڑ مارتا ہے، تو وہ کیسا مشرک تھا جس کے گھر میں 25 سال تک، جس کے گھر میں 25 سال تک خدیجہ کے گھر جانے سے پہلے تک مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی گزاری تھی۔ اور پتا چلا کہ نبی مشرک کی گود میں آ کے ٹھہرتا نہیں، نبی مشرک کا احسان لیتا نہیں۔ اس لیے غور فرمائے، آسیہ کو تھپڑ نہیں مارا۔ اور یہ تو ایک الگ ہی عنوان ہے میلاد کے موقع پہ جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن فرعون کو تھپڑ مارا تو فرعون نے کہا کہ رکو، یہ نبی ہے۔ اس کا مطلب فرعون کا بھی عقیدہ تھا جو نبی ہوتا ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا۔ فرعون بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ عام، اور جو نبی کو اپنے جیسا کہے، کیا وہ فرعون سے بھی گئے گزرا ہو گیا؟ اس نے کہا تھا یہ نبی، اسی لیے تو تماچا مارا ہے مجھے۔ کہا رکو، بچے ہاتھ چلاتے ہیں، آسیہ نے بہت کہا ہاتھ چلاتے، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اس کو نہیں مارنا۔ کہا میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ نبی ہے جس کا ذکر میرے سامنے کیا گیا ہے تو میں پھول رکھوں گا اور انگارے رکھوں گا، پھول کا رنگ بھی لال ہوگا، انگاروں کا رنگ بھی لال ہوگا۔ اگر یہ ہوگا نبی، اگر یہ ہوگا نبی تو یہ انگاروں میں، یہ پھولوں میں ہاتھ ڈالے گا، اور اگر وہ نہیں ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں تو بچہ ہے تو انگاروں میں ہاتھ ڈال دے گا۔ اس کا مطلب فرعون کا نظریہ ہے کہ نبی اتنا پڑھ لکھ کر کے آتا ہے کہ وہ گود میں بھی جانتا ہے کہ انگار کیا ہے اور پھول کیا ہے۔ بس مجھے اتنا ہی بتانا تھا آپ سے، میرا عنوان یہ نہیں، نہ میرے پاس وقت اتنا کہ میں اس پہ گفتگو کروں۔ لوگ فرعون سے بھی غیر گزرے ہو گئے، لوگ اخلاقی گراوٹ میں فرعون سے بھی گر گئے۔ فرعون کو پتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ پھول اور انگارے میں نبی بچپن میں
نبی بچپن میں جو ہے وہ فرق کرتا ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو معلم بن کر آتا ہے، وہ کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کرتا۔ تو جناب جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، میرے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر دوسری بار کہا اقرا پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، کیونکہ حضور جانتے تھے قیامت تک کہ ان کو بتانا ہے۔ تیسری بار کہا اقرا پڑھیے، تو پھر کہا میں نہیں پڑھتا۔ چوتھی مرتبہ جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے سے چمٹ گئے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اپنے سینے سے چمٹا لیا، اس لیے کہ میرا مسلک مکمل ادب ہے۔ غلام کے بارے میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اس نے آقا کو چمٹا لیا؟ وہ چمٹ گیا جسے جبریل کہتے ہیں، اور اس کے بعد چمٹنے کے بعد اب جبریل کا انداز بدلا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو جب کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو میرے سرکار نے پڑھنا شروع کیا۔ حضور پہلے ہی دن بتانا چاہتے تھے کہ صرف اقرا اگر ہوگا تو تباہی ہوگی، اور اقرا بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے، یعنی مذہب کی تعلیم کے ساتھ جب عصری تعلیم ہوگی تو پھر تباہی نہیں ہوگی، پھر آبادی ہی آبادی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فوری طور پر سائنسی علوم کا انکشاف کر دیا گیا۔ خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جو ہے وہ خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ یہ خون کی پھٹک کیا ہے؟ اسی کے انکشاف کا نام تو سائنس ہے۔ تو قرآن نے تو 14.5 صدیوں پہلے سائنس کا انکشاف کیا، جب لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، تب قرآن کہہ رہا تھا خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ آپ غور فرمائیں تو قرآن پہلے ہی دن سے مذہبی علوم کو اور جو ہے وہ عصری علوم کو ساتھ ساتھ لے کر کے چل رہا ہے، لیکن تم نے تقسیم کر دی، مذہبی علوم الگ کر دیے، یہ ملا ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ مولوی ہے، یہ وکیل ہے، یہ مولوی ہے۔ یاد رکھیں جب تک کہ مولوی اور وکیل دونوں ایک ہی ذات ہوا کرتی تھی، اس وقت تک اسکول اور کالجز میں اس طرح کے حادثات نہ ہوئے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم جسے دنیا قائد انقلاب، آزادی کا عظیم ترین ہیرو جناب علامہ فضل خیر آبادی کہتی ہے، جس نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا، وہ اپنے وقت کا چیف جسٹس بھی تھا، وہ جج بھی تھا، اور مسجد کا امام بھی تھا۔ ظہر کی نماز سے پہلے وہ عدالت میں لوگوں کے فیصلے کرتا، اور جب اذان ظہر ہوتی تو مصلی پر آ کر نماز بھی پڑھاتا۔ جب تک دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے رہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہوئے ہم، لیکن جب سے ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا، اللہ نے بھی دین دنیا کو الگ نہیں کیا۔ میرے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی تو یوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ آپ غور فرمائیں جس خدا نے دین اور دنیا کو جوڑ دیا، ہم اس کو الگ الگ کر رہے ہیں، اسی لیے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنے چلا تھا، اس کو الگ مت کرو، دینی ایجوکیشن کے ساتھ دنیاوی ایجوکیشن، مذہب کے ساتھ عصری علوم کو لے کر کے چلو۔ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر باضابطہ طور پر نصاب میں اخلاقیات اور بالخصوص اخلاق رسول شامل ہونا چاہیے، اور اخلاق رسول کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کے اخلاق شامل ہونا چاہیے۔ ایک آدھ سبق ڈال دیتے ہیں، اس میں بھی الٹا سلٹا، جس کو حضور کی سیرت سے کوئی دلچسپی نہیں، ان مصنفین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے سبق ڈالے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ نبی تو اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے۔ ہم کہتے ہیں یہ کس نے سبق پڑھا ہے؟ نبی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے۔ نبی نے تو اپنی بیٹی کو دنیا میں کہا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کو دنیا میں تمغہ دیا سرداری کا۔ اب بتائیں کہ یہ کہنا کہ بخشش نہیں کرا سکتے، یہ سارے خرافات تمہیں لے کر کے ڈوب رہے ہیں۔ قوم کے دانشور طبقے کو اس فقیر قادری کے جملوں پر غور کرنا چاہیے، اور اپنے اسکولوں میں، کالجز میں اور نصاب میں اخلاقیات، تصوف، صوفیاء کرام کی تعلیمات، اولیاء کرام کی تعلیمات کو شامل کرنا چاہیے، اس لیے کہ تصوف ہی پیور دین کا نام ہے، پیور مذہب کا نام ہے۔
اس بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہ بچھاؤ، اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا قول ہے اگر ایک کتے کو بھی 2 قطرے پانی پلا دو تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی انسان تم سے ملاقات کے لیے آیا اور تم اس سے مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے ہو تو تمہاری رات بھر نفل پڑھنے سے اور دن بھر روزہ رکھنے سے یہ عمل تمہارا بہتر ہے۔ غور فرمائیے، تعلیم صوفیاء کی اولیاء کی ہے، اس کو اسکول کے نصاب میں بھی شامل کیا جائے۔ یہ صرف مدارس کے لیے نہیں ہے، اسکول کے لیے بھی ہے۔ جب یہ نصاب پڑھ کر کے کوئی نکلتا ہے پھر وہ محمد ابن قاسم کی طرح بنتا ہے۔ وہ محمد بن قاسم جیسا شخص جس نے اولیاء کرام، تابعین اعظام، صحابہ کرام کی زندگی کا نچوڑ پڑا تھا، وہ شخص جب ہندوستان آتا ہے تو پتہ ہے اس نے کتنے اخلاق جیتے تھے۔ جب بغداد کی حکومت نے اس کو واپس بلایا ہے، خط آیا ہے کہ ابن قاسم تم واپس آ جاؤ، تو جناب محمد ابن قاسم نے اعلان کیا تھا اب میں ہندوستان چھوڑ کر اور اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں۔ تو اس ہندوستان کی غیر مسلم عورتوں نے اپنے دوپٹے اس کے قدموں میں ڈال دیے تھے اور کہا تھا اے جوان خبردار، ہندوستان چھوڑ کے نہ جانا، بھارت چھوڑ کر نہ جانا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت کے مورخین دم بخود ہے، قلم تھراتے ہیں، لوگ حقیقت لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم سے ان عورتوں نے یہ کہا کہ تم ملک کو چھوڑ کر کے نہ جاؤ تو ان عورتوں سے اس وقت کے دانشوروں نے پوچھا تھا یہ تو تمہارے مذہب کا بھی مخالف ہے اور یہ تو تمہاری حکومت کا بھی مخالف ہے، تم کیوں اس کو روک رہی ہو؟ اس کے روکنے سے تمہارا نقصان ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا تھا یہ جوان مسلمان جب سے آئے ہیں تو انہوں نے ہماری عزت کو اتنا تحفظ دیا کہ ہمارے بھائیوں نے اور بیٹوں نے ہماری جس عزت کی حفاظت نہیں کی تھی اس سے زیادہ عزت کی حفاظت محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں نے کی ہے۔ اس لیے ہم ان کے جانے کے بعد اپنی عزت کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ یہ تمہارا کردار تھا مسلمانوں، یہ ہے کہ اب SSC کے بعد اسکول نہیں آنا ہے، تم اپنے مادر علمی کو توڑیں، اس کا نقصان کریں، دیکھ توڑیں، پنکھے پھینکیں، یہ کیا ہے؟ لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو گنبد و مینار کا، یہ وہ شہر ہے علماء کا، صلحاء کا، مفتیان کرام کا، اصلاح معاشرہ کرنے والے عظیم مقررین کا اور خطیبوں کا شہر ہے جس کا یہ حال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور تو فرمائیں، یہ خبر جب میں نے واٹس ایپ پر پڑھی لوگوں نے مجھے سنایا، اگر یہ خبر واقعی سچ ہے، مجھے نہیں پتا اس میں سچائی کہاں تک ہے، اگر یہ خبر واقعی سچ ہے تو ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے، اور اگر یہ خبر صحیح نہیں ہے، کیونکہ واٹس ایپ اور اخبار کی خبر پر اعتماد مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ خبر صحیح نہیں ہے تو میں مبارکباد دیتا ہوں تمہارے کردار کو، تمہارے کیریکٹر کو، لیکن اگر یہ خبر سچی ہے تو بہت تکلیف کی بات ہے۔ ایک مسلمان وہ تھا جو غیر مسلم بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا تھا اور عورتیں اس کو اپنے ملک جانے سے روکتی تھی، اور ایک مسلمان ہم ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کی بچی کے برقعے لے اڑے، اپنی قوم کی بچیوں کو رسوا کیا، وہ گھر جانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ کتنا لمحہ فکریہ ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، اور ہمیں پھر اپنے عہد رفتہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، قدم ناز رسول کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہو تم جب محمد ابن قاسم وہ 17 سال کا جوان اس زمین پہ قدم رکھتا ہے، اللہ اکبر، تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب وہ اپنے مفتوحہ قلعے میں بیٹھا تھا جس کا نام محمد بن قاسم ہے، تو باہر سے زور زور سے ڈھولوں کے بجنے کی آواز آئی۔ جب ڈھول پیٹنے کی آواز آئی، محمد ابن قاسم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ ڈھول بجنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ڈھول بج رہے ہیں؟ تو کسی نے اطلاع دی کہ اس شہر کے سارے پنڈت مل کر اور سارے غیر مسلم مل کر ایک بت کو لے جا رہے ہیں، شاید ان کا کوئی تہوار ہے اور اسی میں وہ خوشی میں جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔
محمد بن قاسم چونکہ عربی تھا، وہ بحیثیت مقرر اس زمین پہ نہیں آیا تھا، وہ بحیثیت فقیہ مفتی عالم اس زمین پہ نہیں آیا تھا. اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ ایک مجاہد بن کر آیا تھا. اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ محمد الرسول اللہ کا سفیر بن کر آیا تھا. اور اس عظیم ہستی پر ہم اپنی ذات کو قربان کرتے ہیں جس کے اخلاق و کردار نے ہند کی تاریخ کا نقشہ تبدیل کیا ہے. تاریخ میں وہ نقوش، انمٹ نقوش اس جوان نے چھوڑے صرف 17 سال کے. اور میں 17 سال پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ایس ایس سی کی عمر اور 17 سال کی عمر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. غور فرمائے، محمد بن قاسم کو شوق ہوا کہ اگر ہندوستان کے پنڈت اپنے تہوار کے موقع پر کوئی بت لے جا رہے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے. تو ڈھول پیٹے جا رہے تھے اور ایک بت تھا جس کو کپڑا لپیٹا ہوا گیا تھا اور لوگ اس کے سامنے ناچ رہے تھے. یہ ہندوستان کی پرانی تہذیب ہے اور یہ تہذیب میں اس طریقے سے ہوتا رہا ہے. یہ تو اسلام کا کرم ہے کہ اسلام نے ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہیں. ہم نے شعور دیا ہندوستان کو کہ معزز لوگ ناچا نہیں کرتے. اسی لیے اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ عوام کو تو ناچتے دیکھیں گے، پنڈتوں کو ناچتے نہیں دیکھیں گے. مذہبی رہنماؤں کو ہم نے شعور دیا ہے کہ مذہبی رہنما ناچا نہیں کرتے، اس لیے کہ ناچتے نچنیاں لوگ ہیں، ناچتے نیچ طبیعت کے لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ناچا نہیں کرتے. اس لیے آج بھی اب یہ کلچر کی طرف وہ آ رہے ہیں. لوگ پرانے کلچر کی بات کرتے ہیں، ہم مذہبی کلچر کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ پرانا کلچر ہند کا یہ تھا کہ لوگ سر کی پگڑی نیچے باندھتے تھے اور نیچے کے کپڑے سر پہ باندھتے تھے. ناخن بڑے کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، جبکہ ناخن انسان کے کھانوں کے لیے اتنا خطرناک ہے، آپ اس کو زہر قاتل کہہ دے تو مبالغہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک طویل تفسیری ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن عرض یہ کر رہا تھا محمد ابن قاسم نے سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں ہند کی تہذیب کیا ہے. تو آگے آگے پنڈت اور دیگر لوگ ناچ رہے ہیں، ایک بت ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اور ایسے میں قافلہ جا رہا ہے. سامنے سے محمد بن قاسم آیا اور وہ دیکھنے لگا. پنڈت سب اس کو پہچانتے تھے، عوام بھی وہاں کی پہچاننے لگی تھی. محمد بن قاسم کو دیکھ کر وہ رک گئے، تھم گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے محمد بن قاسم سے گفتگو کی. اے ابن قاسم، قاسم کے بیٹے، کیا بات ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا کوئی تہوار ہے، تو میں بھی تمہارے تہذیب کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم کرتے کیا ہو. انہوں نے کہا اے قاسم کے بیٹے محمد، آج ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے، بس ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی آج کہ ہم نے دنیا کے اندر اتنے اچھے انسان کو دیکھا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم جتنے خداؤں کو پوجتے تھے اس شہر میں، سارے بت خانوں سے ہر بت نکال کر پھینک دیں گے. اب ہمارا خدا ایک ہوگا، بس ہم نے یہ خدا بنایا ہے. دیکھیں اب ہر بت خانے میں اسی کی مورتی رکھیں گے اور اسی کی پوجا کریں گے. محمد بن قاسم نے کہا تھا ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ تمہیں جو نیا خدا ملا ہے وہ کون سا ہے. تو جب انہوں نے اس مورتی سے کپڑا ہٹایا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد بن قاسم کی مورتی تھی. کہا کہ اب ہم اس کی پوجا کریں گے، اس لیے کہ اس انسان میں ہم نے وہ اخلاق دیکھے، وہ کردار دیکھا، وہ تقدس دیکھا، وہ پارسائی دیکھا، وہ جوانی کی رانائی دیکھا، کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو نہیں دیکھا ہم ان کو کیوں پوجیں. ہم نے جس کو دیکھا اور اس کو خدا مانا، اب ہم اس کو پوجیں گے. محمد بن قاسم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا تھا مجھے کیوں پوچھتے ہو، ارے اس کو پوجو جس کو میں پوچھتا ہوں، اور میرا آقا محمد رسول اللہ جس کو پوجا کرتے تھے. تو کہا وہ کون ہے؟ کہا وہی خدا وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو. انہوں نے کہا محمد بن قاسم اگر تیری خوشی اس میں ہے تو پھر ہم اسی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. اور وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک 17 سال کے جوان نے یہ انقلاب اسی دھرتی پہ پیدا کیا تھا. آج ہم کیوں نہیں؟
کیوں ہماری زندگی آوارہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فلموں کو آئیڈیل بنایا، ہم نے سیریلوں کو آئیڈیل بنایا، ہم نے ہیرو کو آئیڈیل بنایا۔ مت کرو عیاشی، مت کرو بغاوت، اس لیے کہ جو اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے وہ جوانی دے کر کے تمہیں بھول نہیں گیا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ جو خدا تمہیں طاقت دینا جانتا ہے وہ خدا طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جو رب تمہیں نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتیں چھیننا بھی جانتا ہے۔ وہ بچے ایگزام میں کیسے پاس ہوں گے؟ اعلیٰ نمبروں سے، جن کے دماغ میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے۔ ترقی تو ان کے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمارا جس وقت ہم لوگ SSC میں تھے، جس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے، اور ہم سے پہلے جو پڑھتے تھے ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ایگزام کے بعد، بلکہ SSC نہیں، ہر ایگزام کے بعد ہر بچہ نماز کا سختی سے پابند ہو جاتا تھا۔ اس لیے پابند ہو جاتا تھا، اور دنوں میں تو لوگ نمازوں میں کوتاہیاں کرتے تھے، لیکن اکثر طلبہ ایگزام سے لے کر کے ریزلٹ آنے تک کے چھٹی کے ایام میں اتنی کثرت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے تھے، وظائف کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اسکول میں ہم نے اپنی محنت کو پیش کر دیا ہے، اور رب العزت کی بارگاہ میں اب دعاؤں کی خیرات عرض کر کے، خود وہ دعاؤں کے تحفے عرض کر کے، دعاؤں کی سوگات عرض کر کے، گویا کہ فاتح بدر و حنین کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جب ایگزام ہال میں آؤ، بدر کے میدان میں حضور اپنی محنت کو لے کر آ گئے ہیں، اور جب محنت پیش کر دی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ جہاں محنت کے بعد دعا ہوتی ہے وہاں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں ضرور، جب سے ہم نے نوکریوں کے لیے پڑھنا شروع کیا تب سے ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ شروع ہوئی۔ ہم کبھی نوکری کے لیے پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اخلاق مند بننے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ جب تک ہماری نیت یہ تھی کہ پڑھ لکھ کر بااخلاق بنیں گے۔ اس لیے کہ بتاؤں، ہر دور میں مسلمان کی پہچان بڑی معذرت کے ساتھ ایجوکیشن نہیں رہا ہے، بلکہ پہلی مسلمانوں کی پہچان اخلاق ہے۔